الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ و آلہ حجج اللہ۔ نوع بشر کو جس کا ہے شدت سے انتظار، آتا ہے وہ کہ جس کا محافظ ہے کردگار۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا جب تک ظلم و جور سے پر نہیں ہوگی، امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے۔ جب ان کے سامنے اصلاح اور تبلیغ کی بات کی جائے یا کوئی نیکی کا جملہ کہہ دیا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے ظلم کو بڑھنا چاہیے، تاریکی زیادہ ہوگی تو امام ظہور فرمائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ نیکی پھیلاتے ہیں یا نیکی کی بات کرتے ہیں وہ امام زمانہ کے ظہور کی تاخیر کا سبب بن رہے ہیں۔ میں اس مطلب کو سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں تاکہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں صاحبو، حقیقت یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ عقیدہ تو کھلی گمراہی ہے۔ بعض ترقی پسند لوگ اصلاحی کاموں کے مخالف ہیں۔ ان کا کہنا ہے برائیاں ہونے دیں، ظلم و ستم کو مزید بڑھنا چاہیے، پریشانیاں زیادہ ہوں، جب برے کاموں میں حد سے زیادہ اضافہ ہوگا تب انقلاب کامیاب ہوگا۔ لیکن اسلام اس کی سخت تردید کرتا ہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہر دور میں تلقین کرتا ہے۔ معاشرے میں علم کی روشنی پھیلانے، نیکی کی تبلیغ و ترویج کرنے کی اسلام میں وسیع پیمانے پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ہم ترقی کا نعرہ بلند کرنے والوں کی بات مان لیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا اہم فریضہ ترک کر دیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں اور ہر قسم کی برائی کریں اس لیے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو؟ دراصل یہ سب کچھ فکری کجروی کے باعث کہا جا رہا ہے۔ یہ نعرہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے بلکہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ رہی بات انتظار امام کی تو یہ ایک حتمی اور ضروری امر ہے۔ انتظار کرنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے رحمت الہی پر امید رکھنے کا نام ہے۔ تھکے اور ہارے ہوئے انسانوں کے لیے عدل و انصاف کی برقراری اور بحالی کی خوشخبری ہے، کیونکہ فطرت کا ہر کام ارتقاء کی طرف جاتا ہے۔ آپ پھل کو دیکھ لیجئے، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پک کر تیار ہوتا ہے۔ جب تک وہ ارتقاء کی منازل طے نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ امام زمانہ کا ظہور مبارک بھی ایک ارتقاء کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اب تک نہیں ہوا کہ معاشرے میں گناہ کم ہیں، نہیں، بلکہ دنیا ابھی ارتقاء کی اس منزل تک نہیں پہنچی۔ لہٰذا آپ روایات میں دیکھتے ہیں کہ جب 313 مخلص مومن پیدا ہوں گے تو امام ظہور فرمائیں گے، یعنی اس حد تک دنیا زوال پذیر ہوگی کہ اچھے صالح افراد کا ملنا مشکل ہو جائے گا، پریشانی بڑھے گی۔ لیکن پریشانی میں بھی فرق ہے۔ دنیا میں عام طور پر جو بھی مشکل پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا حل پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی دنیا بہت زیادہ پریشان ہے، مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ان مسائل کا حل دنیا کے طاقتور ملکوں اور بااختیار ترین حکمرانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ وسائل کے ساتھ مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو صرف قائم آل محمد کے ظہور ہی میں ہوگا۔ اب دیکھیں، اس میں 100 سال لگتے ہیں یا اس سے زیادہ مدت، وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ امام کے عالمگیر انقلاب اور ظہور کا علم اس ذات اقدس کو ہے جسے ان کو بھیجنا ہے اور جس نے امام کی طولانی عمر اور حفاظت کا اہتمام کر رکھا ہے، اور جسے اس عظیم امام کی برکت سے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں دنیا بھر کے دانشور و مفکرین کا خیال ہے کہ انسانیت کی تمام تر محرومیوں کا خاتمہ اور حل اس وقت ممکن ہے کہ جب دنیا میں ایک ہی حکمران کی حکومت قائم ہو۔ ایک بار پھر میں ان لوگوں سے کہوں گا جو نیکیوں کے فروغ کو ظہور امام کی تاخیر کا سبب سمجھتے ہیں، وہ انتہائی غلطی پر ہیں۔ حقیقت میں نیکیاں ہی امام کے ظہور کو قریب کریں گی۔ انتظار امام کا مسئلہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ ڈال دے کہ چونکہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں اس لیے فلاں فرض ہم پر سے ساقط ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر شرعی ذمہ داری ہم پر اسی طرح سے فرض رہے گی جیسا کہ وہ واجب ہوتی ہے۔
آپ لوگوں پر فرض ہے کہ مسئلہ انتظار امام کو ویسے ہی اہمیت دیں جیسا کہ دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں ویسی ہی فکر کریں جیسا کہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ جس کا یہ حقدار تھا۔ ہم اتنے بڑے مسئلے کو چند جملوں اور چند لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے اور ظالموں سے انتقام لیں گے، گویا امام زمانہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ وہ تشریف لائیں، ہمیں اپنا شرف دیدار عطا کریں۔ حالانکہ جیسا کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، اسی طرح ظہور امام بھی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ ہم اس مسئلے کو دنیا کا اہم ترین مسئلہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہماری زندگیوں کا دار و مدار اسی انتظار پر ہے۔ ہماری سوچوں کا محور یہی انتظار ہے۔ ہم پیدا بھی اسی انتظار کے لیے ہوئے ہیں اور زندہ بھی اسی انتظار کے لیے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا وارث ضرور تشریف لائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، ہم نے تو نصیحت توریت کے بعد یقیناً زبور میں لکھی دی ہے کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ بات ہو رہی ہے پوری کائنات کی، ایک علاقے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایک قوم کی۔ سب سے پہلے تو دنیا کا مستقبل خوش آئند ہے۔ یورپی مفکرین کا کہنا ہے کہ انسانیت کا مستقبل تاریک ہے۔ انسان نے خود اپنی ترقی سے اپنی موت خرید رکھی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہوا اپنا ایٹمی اسلحہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا سامان بنا ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا انسان اپنی موت آپ ہی مر جائے گا، لیکن ہمارا پاک و پاکیزہ مذہب اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانیت کا مستقبل انتہائی روشن اور تابناک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور بچپن، لڑکپن کا ہے، جس میں وہ کھیلتا کودتا ہے۔ دوسرا دور جذبات کا دور ہے۔ تیسرا دور بڑھاپے کا ہے۔ انسان ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہوتا ہے۔ تجربات انسانی سوچ کو مضبوط اور پختہ بنا دیتے ہیں۔ انسانی معاشرہ بھی 3 ادوار اور 3 مراحل کو طے کرتا ہے۔ ایک دور افسانوی ہے، قرآن نے اس زمانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرا علم کا دور ہے، لیکن علم اور جوانی نے ہمارے دور پر کیا کیا اثرات ڈالے ہیں اگر ہم غور و خوض کریں تو دیکھیں گے کہ ہمارا دور خواہشات و جذبات کا دور ہے۔ ہمارا دور ایٹمی اسلحے کا دور ہے۔ ان ادوار کی کوئی حقیقت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ ایسا دور کہ جس میں نہ معرفت موجود ہے، نہ عدالت، نہ صلح و محبت کا نام و نشان ہے، نہ انسانیت و روحانیت کا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر ادھورا چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو ایک روز ضرور ہی منزل مقصود کی طرف پہنچنا ہے۔ چنانچہ مہدویت ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کے پاس کس قدر خوبصورت اور جامع اصول موجود ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی ہماگیر وسعتوں، گہرائیوں اور بلندیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس میں کمال ہی کمال ہے، ارتقا ہی ارتقا ہے، بقا ہی بقا ہے، زندگی ہی زندگی ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بار الہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ، ہم تجھے اپنے اولیاء اور نیک ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ وہ کام کریں کہ جن میں صرف اور صرف تیری ذات کی رضا و خوشنودی پوشیدہ ہو، بِإِذْنِ اللہ۔